ایک امیج رہا ہے پاکستان کے عوام میں، وہ بھی ایک بہت زبردست سطح پہ ہمیں نظر آیا۔ اس لحاظ سے آل ان آل یہ پاکستان کے لیے اتحاد کا، متحد ہونے کا ایک عظیم الشان دن تھا۔ جی یقینی طور پہ جو پاکستان نے جواب دیا ہے ایران کی جارحیت کا، جو کہ بالکل جارحیت ہے تو انلیگل بھی تھی، irrational بھی تھی، اور بالکل ایک ان ایکسیپٹیبل تھی پاکستان کے لیے، اور یقینی طور پہ پاکستان نے جو جواب دیا ہے وہی جواب دینا چاہیے تھا۔ جیسے 2019 میں جو جواب دیا انہوں نے، 21 یا 19 میں جب انڈیا کے جب جہاز آئے تھے، پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا۔ آج بھی پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، اور پاکستان کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں، جو افواج ہیں، جو اس کی کمانڈ ہے، اس نے جس طریقے سے اپنا رول ادا کیا اور ڈیلیور کیا آن دا ایشو آف گریو تھریٹ ٹو سیکیورٹی، تو وہ بڑا ایک صحیح جواب تھا۔ اور یقینی طور پہ جو میجورٹی ہے وہ گاڈ سینڈ، ایک اللہ کی طرف سے یہ کرم ہوا ایک طرح سے، کیونکہ جس وقت یہ ماحول تھا، اب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو قوم پوری منقسم صورتحال میں ہے۔ ایک الیکشن کی وجہ سے جو کیفیت ہوئی ہے، جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا جس نے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کر دیا، پھر اس کے بعد جو کیاس ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، ملک ہر صورت میں تقسیم نظر آیا ہے، اور اس حوالے سے ظاہر اداروں کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اعتماد میں وہ ہم آئیڈیل اعتماد نہیں دیکھتے جیسے پہلے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آج کی اس ڈیولپمنٹ نے اس پوری چیز کو اس وقت تو کم از کم زائل کر دیا، اور ایک ہمارے پاس اپرچونٹی آئی ہے کہ ہم میں ایک اتحاد اور متحد ہم ہو گئے ہیں کہ اب ہم اس کو کنسالیڈیٹ کریں۔ دیکھیے اتحاد جو ہے وہ آج یقیناً ہوا، اور جب کبھی بھی باہر سے حملہ ہوگا تو اتحاد ہوگا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے قیاس آرائیاں ہوتی رہیں کچھ لوگوں میں، لیکن اس کو میرا خیال ہے ہم بالکل اگنور کر سکتے ہیں، کیونکہ اوورwhelming میجورٹی اور پاکستان کی جو ضرورت تھی سیکیورٹی کی وہ وہی تھی جو آج ہوا، یعنی کہ ایک ڈیٹیرنس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت تھی بہت صحیح طریقے سے، چاہے دوست ہو چاہے دشمن۔ جب حملہ ہوگا پاکستان کی سوورینٹی پہ تو پاکستان must respond the way it responded today۔ لیکن جہاں تک یہ ایک تقسیم کا تعلق ہے، اور ایک آپ جیسے آپ نے ذکر کیا بالکل کہ ٹربیولنس ہے، کیوس ہے اندر خانے، تو وہ میرا خیال ہے کہ بدقسمتی سے جو وجوہات آپ نے بیان کیے کامران خان صاحب، وہ تو وجوہات بائی لارج آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک ہیں، لیکن آج کے دن کے حوالے سے، اس ایکشن کے حوالے سے، اچھا، اس دوران الیکشن کیمپین کا جناب نواز شریف نے جو کہ پہلے سے اعلان ہوا تھا آج کے جلسے کا کہ وہ پہلی اپنی وہ آج جلسہ کریں گے، افتتاح کریں گے، آغاز کریں گے کیمپین کا، اس لیے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آج کے واقعات کی بنا پر، لیکن بڑی ایک ہم نے عجیب و غریب صورتحال دیکھی کہ ان کی جو کیمپین انہوں نے لانچ کی، ان کی جو پہلی تقریر تھی وہ بمشکل تمام 10 منٹ چلی ہے، جس میں کہ 2-2.5 منٹ تو وہ حافظ آباد سے اپنے تعلق کے حوالے سے بات کرتے رہے، اور اس دوران انہوں نے فیوچر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے الیکشن کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے مینیفیسٹو کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے اپنے کوئی وعدوں کی بات نہیں کی، انہوں نے فیوچر کے پاکستان کا کوئی ذکر نہیں کیا، انہوں نے پاکستان ایران کے حوالے سے جو آج کی ڈیولپمنٹ تھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ میری بالکل سمجھ میں نہیں آئی یہ کس قسم کی انہوں نے الیکشن کیمپین لانچ کی جس میں کہ ان کلیدی موضوعات پہ انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، اور بڑی کوئکلی اس کو 10 منٹ کے اندر ریپ کیا اور یہ ختم ہو گئی، جس کے لیے ہفتوں تیاری ہوئی تھی۔ جی اس پر بات بالکل کرتے ہیں، اور یہ بات آپ نے درست فرمائی کہ ایران کے بارے میں انہوں نے بالکل ذکر نہیں کیا، لیکن ابھی اس سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ یہ پاکستان کے لیے دس واز اے گاڈ سینٹ، کہ بھئی جو ہم اتحاد کو اس اتحاد کو جو ہم نے اس وقت جو صورتحال دیکھی اس کو کنسالیڈیٹ کریں۔ جی مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے اٹ واز اے گاڈ سینٹ اپرچونٹی، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ اس کو اس پیرائے سے دیکھیں کہ پاکستان نے has stood by ایران اس کے مشکل سے مشکل وقت میں، اور یہ ایرانی انقلاب سے لے کے آج تک اونچ نیچ ہر تعلق میں ہوتی ہے، لیکن پاکستان نے بالکل بہت اٹل کر کے ایک ایران کو سپورٹ کرتا رہا ہے، اور جب بھی ہماری پاکستان میں بات ہوئی
پاکستانی پالیسی میکر سے ہم نے کبھی کہا کہ ایران نے یہاں تھوڑا سا غلط کیا، یہ پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا، تو ہمیں ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ جی جسٹ یو شوڈ بی کیئرفل، کیونکہ ہمیں ایران کا خیال کرنا ہے، پاس ہمیں رکھنا ہے اس تعلق کا، یہ ہمارا نیبر ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گاڈ سینڈ تھا کہ ایران نے ایسی حرکت کی کہ اس میں ہمارے لیے اس طریقے سے برکت تھی کہ ہم بھی ایران کو دکھا سکے فائنلی کہ انف از انف، کہ وی ڈرا دا لائن اینڈ یو ڈونٹ کراس دا ریڈ لائن۔ اب میں آتی ہوں اس معاملے پہ جو نواز شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب کی بڑی چھوٹی تقریر تھی، انہوں نے یہ بات آپ نے درست کہ ایران کی بات نہیں کی، اور انہوں نے تفصیلاً کوئی اپنے ایجنڈے کی اس طریقے سے بات نہیں کی کہ بتاتے کہ جی یہ ہمارا ایجنڈا، لیکن موٹی ایک تو بڑی بات انہوں نے وہی کی جو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں انہوں نے نکالا، اور اگر میں ابھی ہوتا، اگر مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے بار بار استعفیٰ نہ دلوایا جاتا، مجھے نکالا نہ جاتا، مجھے وہ جو بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کو ہمیشہ ہاف میں نکال دیا، کیا اس کی انہوں نے شکایت دہرائی؟ اور انہوں نے یہ ضرور کہا کہ مہنگائی نہیں ہوگی، اور جو عام ایک شخص ہے میرا خیال ہے جو ان کے سامنے کھڑا تھا اس کے لیے انہوں نے یہ موٹی بات کی کہ جی مہنگائی نہیں ہوتی، بجلی کے بل اتنے زیادہ نہیں ہوتے، آٹا اتنا نہیں ہوتا۔ وہ تو دیکھیں نا، وہ دیکھیں مسلسل کرتے رہیے، الیکشن کیمپین آج وہ لانچ کر رہے تھے، کوئی تو منشور کی بات ہوگی نا، کوئی تو آگے کی بات ہوگی، کوئی تو فیوچر کی بات ہوگی نا، اور کیسے یہ 9 منٹ کے اندر تقریر ختم ہو گئی، یہ سب بڑا انٹریگنگ ہے۔ انٹریگنگ نہیں ہے میرے خیال میں، بٹ نواز شریف صاحب، دس از نواز شریف صاحب فار یو، انہوں نے جو بات ان کو سب سے پسند ہے وہ یہ کہ بھئی ایک تو میرے سے زیادتی ہوئی جو حقیقت ہے، دوسرا یہ کہ مجھے نکالا، اور پھر یہ کہ اگر میں ہوتا تو حالات بہتر ہوتے۔ تو میرا خیال ہے یہ تھیم آپ کو یہی ملے گی کامران صاحب تھرو آؤٹ نواز شریف صاحب کی جو کیمپین ہوگی۔ ان کی جب بیٹی آئی مریم نواز صاحبہ تو انہوں نے تھوڑا زیادہ تفصیل میں کہا کہ بجلی بھی کم ہوگی، سولر پاور ہم لگائیں گے، ہم سکولز بنائیں گے، ہسپتال بنائیں گے۔ تو ان کی بیٹی نے ایک طریقے سے جو ان کا منشور ہے یا جو ان کا آبجیکٹو ہے اس کو بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر سکول ہوگا اور ہاسپٹل ہوگا، ماڈل ہاسپٹل ہوگا، کمپیوٹرز دیں گے بچوں کو، اور نوکریاں دیں گے، سولر پاور دیں گے۔ تو میرا، اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے بڑی آج میرا خیال ہے ڈیٹیل میں انہوں نے مئی 9 اور یعنی کہ پی ٹی آئی کو جو ٹارگٹ کیا مئی 9 کے حوالے سے، اور اپنا مئی 28 کے حوالے سے بات کی کہ جو نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو ایک سیاسی طور پہ ان کو دکھایا کہ انہوں نے حکومت میں آ کے پاکستان کے لیے برا ہی کیا، اچھا نہیں کیا۔ تو ان کی بیٹی نے لیکن دیکھیں میں بصد احترام آپ سے کہنا چاہوں گا کہ لیڈر نواز شریف صاحب ہیں، پہلی ان کی سپیچ ہے، وہ اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے کہ وہ اب آئیں گے تو کیا کریں گے اور کیا کرنا ہے، وہ یہی کریں گے۔ اچھا پھر میرا خیال ہے کامران صاحب یو شوڈ بی ریڈی فار دس، یہی سنیں گے آپ، اس سے زیادہ میرا خیال ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب تو موٹی بات کرتے ہیں۔ آپ کیا اور آپ یہ بتائیے، آپ کو یہ حیرانگی نہیں ہے کہ یہ تو پارٹی 2.5 مہینے سے تو نواز شریف صاحب کنسلٹیشن کر رہے ہیں، مزے ہیں، بڑے آرام سے ان کی کیمپین چلی، پی ٹی آئی والا تو حال نہیں ہے، تو وہ مینیفیسٹو کدھر ہے؟ اب تو 20 دن بھی نہیں رہ گئے، آپ بتائیں نا کہ آخر وہ مینیفیسٹو کدھر ہے ان کا؟ وہ آپ بھی بتائیں نا مجھے، آپ کو معلوم ہے یہ کس طرح کے الیکشنز ہیں۔ ان مینیفیسٹو تو یہی رہے گا جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں، ہم یہ کریں گے۔ میرا خیال ہے کوئی ڈیٹیل میں کیا ہوگا اکنامک یعنی ایجنڈا اور اکنامک پلان وغیرہ، وہ تو مجھے کسی کے پاس سے آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اور نواز شریف صاحب بھی میرا خیال ہے اتنا ہی کہیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ پبلک جو ان کے سامنے کھڑی ہے وہ اتنا ہی سنے گی۔ اور مریم نواز صاحب آئے اگین ریپیٹ، انہوں نے جو کہا ہے وہ وہی کہیں گے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایران کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، جیسے کہ لاہور کے جلسے میں انہوں نے کوئی اسرائیل کے بارے میں ٹھوک کے بات نہیں کی تھی جو کرنی چاہیے تھی ہمیں لگتا ہے۔ تو وہ اس حوالے سے میرا خیال ہے تھوڑا اس وقت وہ نہیں فوکس کر رہے، جو ان کو لگتا ہے موٹی بات ہے اور جو ان کے سامنے دیکھیں وہ نہ غزہ کی بات کرتے، نہ ایران کی بات کرتے، نہ مستقبل کی بات کرتے ہیں، نہ آنے والے پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور پھر یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے نا۔ وہی میں نے کہا نا، مریم نواز صاحبہ نے مستقبل کی بات کی ویسی جیسی وہ
سمجھتے ہیں کہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ بیسکلی روٹی کپڑا مکان کا ایک اور اس کو ذرا آپ الیبریٹ کر دیں، وہی وہ آج کہہ رہی تھی اور اسی کو کہتی رہیں گی، اور مئی 9 کو ضرور وہ اس پر فوکس کرتی رہیں گی کیونکہ اس سے ان کا خیال ہے وہ ناک آؤٹ چیز ہے جہاں تک پی ٹی آئی ان کے مین اوپوننٹ کا تعلق ہے.